سے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عثمان بزدار صاحب۔ میں تو آج میری زندگی کا اس لیے اہم دن ہے، جو میرے 3 خواب تھے۔ ایک 26 سال سے یہ میں خواب دیکھ رہا تھا نالا لئی کا، وہ آج میں کمشنر راولپنڈی صاحب کا بھی شکریہ ادا، وہ آج آپ نے منظوری دے دی ہے، اور 25 دسمبر کو انشاءاللہ آپ اور عمران خان صاحب اس کا افتتاح فرمائیں گے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ اور بزدار صاحب، آپ کے ساتھ میں راجہ یاسر سے اور اسپیشلی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے جس تیزی سے اس یونیورسٹی کو بنایا ہے، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور زیادہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، میں تو صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم نے پہلی یونیورسٹی بنائی پاکستان کی، ڈاکٹر قدیر صاحب کا ایڈیٹوریم ہے، یہ ان کے نام سے میرا اور ان کا دفتر ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، شاید کبھی وقت آیا تو لکھ کر مروں گا، کہ میں نے ڈاکٹر قدیر صاحب کے لیے جو معاملات تھے، لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ شیخ رشید، بچیوں کی تعلیم پر زور دینا۔ وہ پہلی فاطمہ جناح یونیورسٹی جو ہے، وہ میں نے 1 کروڑ روپے میں بنائی، اور سارے پاکستان کی ایلیٹ اس کی مخالف تھی کہ اربوں روپے کی جائیداد ہے۔ مجھے استعفیٰ بھی دینا پڑا، لیکن پھر انہوں نے کہا واپس ضرورت ہے میری ابھی، تو یونیورسٹی وہ منظور ہو گئی۔ دوسری بھی یاسر صاحب اور ہائر ایجوکیشن صاحب نے ویمن۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انگریز نے ڈھوک کا لفظ بنایا تھا بزدار صاحب، یہاں سے وہ لیبر لیتا تھا۔ جنرل شائگان جب مرنے لگے تو انہوں نے مجھے کہا، شیخ رشید، انگریز سے اس فلسفے کو ناکام کرنا ہے۔ پاکستان راولپنڈی میں ڈھوک الائی بخش، ڈھوک نجو، ڈھوک کھبا، ڈھوک رتا، ڈھوک استبل، ڈھوک دلال، جس جگہ ڈھوک کا نام ہے، ہم نے بیٹیوں کا کالج بھی وہاں بنایا اور اسکول بھی بنایا۔ اور آپ یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے۔ جس شہر کی بیٹی پڑھی لکھی ہو، اس کے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور میرا بھتیجا ہے شیخ راشد، یہ لگا رہتا ہے، میں اس سے جھگڑتا ہوں، سڑک بنانی ہے، سیوریج کرنا ہے جی، کھمبا لگانا ہے جی۔ میں نے کمشنر صاحب، شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا کام کیا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایڈمنسٹریشن کو بزدار صاحب فون تک نہیں کیا، 40 سال کی سیاست۔ یہ میری 15ویں وزارت ہے، اللہ نے مجھے 15ویں مرتبہ یہ وزیر بنایا ہے۔ میری زندگی کا مشن آج بزدار صاحب آپ نے مکمل کر دیا ہے۔ رنگ روڈ کی بھی منظوری دے دی ہے، اور نالا لئی کی بھی منظوری دے دی ہے، اور یہ تیسری یونیورسٹی۔ میں اکیلا آدمی ہوں، جس قابل ہوں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی ویژن کو اور اس کی سیاست کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو ایک آخری یاسر کو میں کہہ رہا تھا، ہمارا تھوڑا سا کام رہ گیا IT یونیورسٹی والا، بس وہ بھی آپ اگلے سال کر دیں، بے شک 4 مہینے میں کر دیں۔ میں نے یاسر کو کہا اور ہائر ایجوکیشن والوں کو کہا کہ انٹیریئر منسٹری میں ٹرانسپورٹ کی بڑی سہولت ہے، میں 10-15 دن بعد آ کے، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 60 تعلیمی ادارے ہم نے بنائے ہیں، اس کا میری کمٹمنٹ نہیں تھی، لیکن میں پچھلے سال سے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ لگا ہوں کہ اس شہر میں ایک IT یونیورسٹی، اور میری نظر ہے یہ پرانا چیف منسٹر ہاؤس جو ہے، یہ بہت زبردست بلڈنگ ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا اور یہ بن جائے گی۔ اور اللہ کو اگر منظور ہوا، عثمان بزدار صاحب، ہم نے یہ 60 تعلیمی ادارے پاش علاقے میں نہیں بنائے، صرف ایک بنایا۔ اس کی وجہ بھی بتا کے آپ کو اجازت چاہتا ہوں۔ 70 سال ہو گئے ہیں، 74 سال اس کو ملک کو بنے ہوئے۔ بزدار صاحب، کسی نے کنٹونمنٹ میں، اتنا بڑا کنٹونمنٹ ہے، ایک کالج نہیں بنایا سوائے ایک سرکاری، جو کیا کہتے ہیں اسے فیس، وہ کیا آرمی کے
74 سال گزر گئے اور کسی نے ایک کالج نہیں بنایا. پہلا کالج آپ کی قیادت میں آپ سے افتتاح کرایا اور سیکٹری صاحب ہائر ایجوکیشن نے وہاں سٹاف بھی پہنچا دیا. اور ایک سب سے پسماندہ علاقہ ہے, اس کی مثال دینا چاہتا ہوں, ڈھوک ہسو. اس میں ہماری 5000 بچیاں پڑھ رہی ہیں, 5000 بچی پڑھ رہی ہیں, اور جس میں 25 بچیوں نے اسکالرشپ لیا, 25 بچیوں نے, اور یہ سب غریب لوگوں کی بیٹیاں ہیں. میری زندگی کا مشن ہے کہ طاقتور کو کمزور کیا جائے اور کمزور کو طاقت دیا جائے. یہ میری زندگی کا عزم ہے. یہ تعلیم کی وجہ ہے. چیف منسٹر صاحب, راولپنڈی میں کوئی بدماش سر اٹھا کے نہیں چل سکتا, کوئی بدماش کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے اور ایک معاشرے کی فضا ہے. وہ معاشرے کی فضا جو ہے وہ علم کو عزت دے رہی ہے. اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گے عثمان صاحب کہ سی ایس ایس میں جس بچی نے یہاں سے ٹاپ کیا ہے وہ راولپنڈی کے رکشا ڈرائیور کی بیٹی ہے, کیونکہ وہ آپ کے گال پہ سے بڑھ گئی. جب آدمی کو سہولت نہیں ملے گی علم کی تو وہ مقابلے میں کیا جائے گا. سو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں فیمیل ایجوکیشن کو سب سے پیچھے چھوڑ دیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کروں. کمشنر صاحب نے آج پی این ڈی میں پاس کرا دیا. نالا لئی 114 ارب کا خرچہ ہے اس کا, اور 24 ارب روپیہ جو لوگوں کو جگہ خالی کرانے کے لیے. یہ 150 ارب روپے کی جگہ, 150 ارب روپے کا منصوبہ آج عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں منظور ہوا ہے. رنگ روڈ کا مجھے بجٹ نہیں پتا کتنا ہے. بہرحال آج دن پنڈی کا دن ہے, آج کا دن پنڈی کا دن ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. ہم ہفتے کو تیار تھے, پھر جمعے کو صبح پھر آپ نے چینج کیا. بارڈر مینجمنٹ کی میٹنگ سے ہم آپ کے وہ شان شان استقبال تو نہیں کر سکے, لیکن انشاءاللہ تعالی 25 دسمبر کو نالا لئی کے افتتاح پہ, اس سے پہلے ہم ماں بچے کا ہاسپٹل کا افتتاح کر چکے ہوں گے. وہ بھی 200 کنال زمین میں نے چھڑوائی ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی اس میں 14 آپریشن تھیٹر ہیں اور پاکستان کا موسٹ ماڈرن ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کا اہلیان راولپنڈی کی طرف سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, دل سے کرتا ہوں. میں منافق آدمی نہیں ہوں, آپ کو پتا. میں اسٹریٹ وے آدمی ہوں, جس کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ ہوں, جس کے ساتھ نہیں ہوں. اور میں راولپنڈی کے لوگوں کی طرف سے آج یونیورسٹی کا, رنگ روڈ کا اور نالا لئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. براہ راست آپ سے درخواست کروں گا